اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ میں آپ کا خالق ہوں، میں آپ کا مالک ہوں، اور رزق کے حوالے سے تو بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آج جو دنیا ماری پھر رہی ہے رزق کے حوالے سے، حلال کو نہیں دیکھتے، حرام کو نہیں دیکھتے، چوری نہیں دیکھتے، چکاری نہیں دیکھتے، قتل و غارت صرف اس پیڑ کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے تم کس طرف چلے گئے ہو؟ قرآن پاک میں ہے کہ رزق کا وعدہ میں نے کیا، رزق میں دوں گا۔ اگر انسان مسلمان ہے اس کو بھی میں نے رزق دینا ہے، اور اگر انسان میں کوئی کافر ہے اس کو بھی میں نے رزق دینا ہے۔ اگر کتا ہے، جانور ہے، خنزیر ہے، جو بھی ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے رزق میں نے دینا ہے۔ تو پھر ہم کیوں رزق کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کریں، ہم لڑائی کریں، جھگڑا کریں، حرام کھائیں؟ یہ غلط بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے، اللہ جی یہ جتنے بھی مخلوق ہے ان سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا اللہ جی نہیں، ایک دن تو مجھے دیکھ کر دیکھ لیں، میں ان تمام انسانیت کی جس علاقے کی طرف آئے تھے نبی تھے، اس علاقے کی، اس ملک کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کرنے ہی تو کر لیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا بھی تھی، جن بھی تھے، انس بھی تھے، یہ سارے کچھ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بھئی دیگے لگاؤ، کئی میل تک دیگے ہی دیگے، کئی میل تک سالن پک رہا ہے، دیگے پک رہی ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے، کئی ماہ لگے کھانا تیار کرتے کرتے کرتے۔ اللہ رب العزت کو کہہ دیا اللہ جی کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ نے کہا اچھا کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ یا سلیمان کہ خشکی میں سے بھیجوں یا تری میں سے بھیجوں؟ خشکی میں ہم رہتے ہیں نا، تری میں جو جانور ہوتے ہیں، یہ مچھلی وغیرہ، یہ جو بھی ہے سمندر میں رہتے ہیں، مجھے بتاؤ سمندر میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو دعوت دوں تیرے کھانے پر، یا جو خشکی میں رہتے ہیں ان کو دعوت دوں؟ اللہ جی آپ کی مرضی۔ پھر بھی چلو جی پہلے تری والے کو بلاؤ۔ اللہ رب العزت نے سمندر سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ تیرا کھانا آج سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، وہ آپ کے میزبان ہے اور آپ اس کے مہمان ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جیسے وہ مچھلی آئی سلیمان علیہ السلام کا 3 ماہ کا یا 4 ماہ کا یا 5 ماہ کا یا 6 ماہ کا پکایا ہوا کھانا وہ سارا ہڑپ کر گئی ایک نوالی میں، سارا ہڑپ کر گئی سلیمان علیہ السلام ایک ہی ہے پریشان کہ یار اتنے ماہ لگے کھانا تیار کرتے وقت، اتنے ماہ لگے ان کی دعوت کرتے وقت، اور آج اس نے ایک نوالے میں ہڑپ کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا یہ کیا کر گئی؟ یعنی کہ کیا تو کیا ایک نوالے میں سارا کچھ کھا گئی۔ تو مچھلی فرماتی ہے کہ اے سلیمان آپ نے تو ابھی مجھے ایک نوالا دیا جس کی وجہ سے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح روزانہ 2 سے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ یعنی کہ جو 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا کھانا تیار ہوا نا، یہ تو آپ کا ایک لقمہ تھا، اس طرح روزانہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے 2-3 لقمے کھلاتی ہے، یعنی کہ 6 ماہ کی محنت 1-2 لقمے ہے میرے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، کان پکڑے، اللہ جی توبہ، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ تو رزق کا دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا جی میں کھلاؤں گا، نہیں کھلا سکے۔ ہارون رشید اپنے فوج کے ہمراہ جنگل میں سے سفر کرتے جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے مقام پر آگے پہنچے تو پڑاؤ ڈالا، کہا کہ کھانا لاؤ، بھوک لگی تھی، بادشاہ تھے وقت کے۔ تو جب بھوک لگی دسترخوان لگا، کھانا رکھتے گئے۔ تو ہارون رشید کے سامنے جب کھانا لایا گیا اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی، تو اس میں سے ایک روٹی رکھی۔ جب روٹی رکھی تو ایک کوا آیا اور کبے نے وہاں سے ہارون رشید کے سامنے سے وہ روٹی اٹھائی، بھاگ گیا۔ ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی جو بھی ہو اس کا پیچھے کرنا اور اس کو پکڑنا ہے، کہاں جہاں بھی جاتا ہے اس کا پیچھا کرنے جاتا کہاں پہ، جہاں بھی پایا جائے اس کو مارو اور اس کو میرے والے کر دو۔
اب وہ باغ تھا وہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کے جو پنچھی تھے وہ ساتھ والے جو اس کے غلام تھے وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ اڑے. کرتے کرتے وہ ایک غار تھا، ایک غار میں گیا، ایک غار میں، اور ایک آدمی تھا اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے پیچھے سے، اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے. اور کوے کو دیکھو، کوا کتنا لالچی ہوتا ہے، کتنا حریص ہوتا ہے، مگر اس کوے نے کیا کیا کہ اپنے پنجے اور اپنے چونچ سے روٹی توڑی اور اس آدمی کے منہ میں دے رہا ہے، اس آدمی کے منہ میں دے رہا. ہارون رشید نے جب یہ ماجرا دیکھا رونگٹے کھڑے ہو گئے. کوا ادھر گیا، اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے؟ اس نے کہا میں ایک تاجر ہوں، میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں سامان بیچ کر اپنے گھر جا رہا تھا، چور آئے، انہوں نے مجھے لوٹ لیا اور میرے ہاتھ باندھ کر اس غار میں پھینک گئے. آج 3 ماہ ہو گئے یہ کوا مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے. 3 ماہ ہو گئے. اب مجھے یہ بتاؤ 3 ماہ ہو گئے اس کو کھانا کھلاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے کہ نہیں؟ اب کوا تو خود بھوکا ہے، وہ تو کسی چیز کو چھوڑتا نہیں، مگر اللہ نے کوے کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ میرا فلاں بندہ ہے اس کو جا کر کھانا کھلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا حضرت اسرائیل کو کہ آپ کی روح قبض کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میرے اولاد کا کیا بنے گا میری؟ اللہ نے کہا اچھا تیرے بعد تیری اولاد کا کیا بنے گا، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ اللہ نے کہا جا ایک وہاں پر نا ایک ریت پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر، کہا اس کو لاٹھی مار. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ماری پتھر پر، پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. پتھر کے اندر، سوکھے پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبز پتا اس کے منہ میں دے دیا، کیڑے کے منہ میں دے دیا، اور انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھیں رزق کے پیچھے لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. ایک آدمی تھا نیا مسلمان ہوا، کسی مولوی صاحب کا بیان سنا، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، آپ اس چیز کو چھوڑیں، آپ کون سی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بالکل چھوڑیں اور اس چیز کی طرف مت جائیں، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے. وہ کسی جنگل میں چلا گیا، کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے. اب وہ کیا ہوا، کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے نا منہ کھول کے ایسے لیٹ گیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کیسا کھلاتا ہے. جنگل میں سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا اوئے ہوئے یار یہ تو لگتا ہے بڑے دنوں کا بھوکا پیاسا ہے، بے ہوش ہے، چلو اس کو پانی پلاتے ہیں. اس نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، وہ پانی پی گیا. پھر اس نے سالن لیا اور روٹی لی، بھگو کر اس کو کھلا رہا تھا، بھگو کر کھلا رہا تھا. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا واہ اللہ تعالیٰ واقعی آپ کھلانے والی ہے، واقعی آپ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ کھلانے والی ہے. تو رزق کے پیچھے لڑنا نہیں چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ بدگمانی اور اسی طرح چوری حرام خوری نہیں کرنی چاہیے. رزق کی ذات اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ میں رزق دے کر رہوں گا، تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں بھی رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے اللہ تمام کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی فوجی جوانوں کی حفاظت فرما. آمین.